بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ریت کے گھرونوں کی طرح قائم کیے گئے جعلی نظام زیادہ لمبا عرصہ نہیں چل سکتے اور آخرکار یہ تو ایک دن ہونا تھا۔ جی ہاں، بہت بڑی ڈیولپمنٹ۔ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جج صاحبان نے ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ 30 نومبر کو اہم ترین اور بڑا عہدہ چھوڑنے کی بڑی خبر نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جعلی نظام کی گھنٹیاں بھی بجا دی ہیں، اور رات گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے سسٹم پر ہتھوڑا برسانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیا 30 نومبر 2025 کو ریٹائرمنٹ کی خبر اتنی ہی بڑی خبر اور اتنی ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ جس کی بنیاد میں سے 26ویں غیر آئینی ترمیم کے خاتمے اور سسٹم کو مکمل طور پر لپیٹ دیے جانے کی خوشخبری پاکستانی عوام کو سنائی جا سکتی ہے؟ عمران خان، مخالف روایتی سیاسی مافیا اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں نے جیسے تیسے کر کے لندن پلان 1 کو تو عمران خان صاحب کو حکومت سے باہر رکھنے کے لیے استعمال کر لیا، مگر لندن پلان 2 مکمل طور پر کپتان کے ہاتھوں اڑا کر رکھ دیا گیا ہے۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ڈیل کے لیے پے در پہ پیغامات اور اس سے پہلے عمران خان صاحب سے گزشتہ 1 برس میں کیے گئے درجن بھر رابطے سب کچھ مٹی ہو گئے۔ نواز شریف کی جانب سے اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات کی خواہش کا بالواسطہ اظہار اور آصف زرداری صاحب کی جانب سے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے بالواسطہ پیغامات، سب کچھ شریف خاندان اور زرداری خاندان کے اقتدار بچانے کی آخری کوششیں ثابت ہوئیں اور ان میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ عمران خان صاحب کی جانب سے نواز شریف، آصف زرداری اور سب سے بڑھ کر ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں یعنی پاکستان کے سمجھے جانے والے طاقتور حلقوں کو واضح اور صاف صاف انکار نے عمران خان صاحب کو پاکستانی عوام کی نظر میں سرخرو کر دیا، بلکہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ کامیابی صرف اور صرف چند دن کے فاصلے پر کھڑی ہے، مگر کیسے؟ جی ہاں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک انتہائی ضروری اور اہم ترین پیغام یا پھر اہم ترین درخواست سمجھ لیں۔ یہ اب چپ رہنے کا وقت نہیں، اپنے بچوں اور پاکستانی عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حق کے لیے آواز بلند کریں۔ میں نے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا، آپ بھی اس فرض نبھانے میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں، اور سب سے بڑھ کر اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل یعنی اپنا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو جناب، بڑھتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کی جانب، جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جسٹس امین الدین آئینی بینچ کے سربراہ، جو کہ 30 نومبر 2025 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے پاکستان کے موجودہ ہائبرڈ نظام کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ بینچ نے متفقہ طور پر اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ 8ویں ترمیم کا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ اس آئینی بینچ نے کرنا ہے یا پھر اس کے لیے فل کورٹ کی طرف جانا ہے۔ 30 نومبر سے پہلے اس معاملے کو نمٹا دیا جائے گا۔ 8 رکنی آئینی بینچ جسٹس امین الدین صاحب کی سربراہی میں، جو کہ 30 نومبر 2025 کو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور اس موقع پر ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر موجود وکلاء کا ایک اہم ترین اور بڑا گروپ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 10 سے 12 کے درمیان ایسے جج صاحبان اس وقت بھی موجود ہیں جن کے خیال میں 26ویں غیر آئینی ترمیم کی بنیاد ہی میں سے 26ویں آئینی ترمیم کی پیدائش کے بعد ہی وہ غیر پارلیمانی ایکٹ لایا گیا جس نے موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی تھی، اور موجودہ آرمی چیف اگر وہ غیر پارلیمانی ایکٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آیا، یعنی وہ غیر پارلیمانی ایکٹ کے جس کی بنیاد وہ 26ویں آئینی ترمیم بنی، جس کو جعلی پارلیمان نے
ایک جعلی اکثریت کے ذریعے بنایا، اس کے نتیجے میں آنے والا غیر پارلیمانی ایکٹ کہ جس نے اہم ترین مدت آرمی چیف صاحب کی 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی، اس پر سوالیہ نشانات ہیں۔ اور ایسی صورت میں کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوتی ہے اور چیف جسٹس منصور علی شاہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا عہدہ سنبھالتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آرمی چیف صاحب کے لیے 29 نومبر 2025 سے لے کر اگلے وہ 2 برس جن کے متعلق نون لیگ اور روایتی سیاسی مافیا 29 نومبر 2027 تک کی مدت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کے لیے وہ کسی قسم کا نوٹیفیکیشن بھی ضروری نہیں سمجھتا، اور یہ کہتا ہے کہ وہ پارلیمانی ایکٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں سے وہ پارلیمان سے پاس کروایا گیا، اس کے نتیجے میں اب موجودہ آرمی چیف صاحب کی مدت ملازمت 29 نومبر 2025 ہے۔ جسٹس امین الدین بینچ کے سربراہ 30 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور بینچ میں شامل ہیں جناب ان کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ جیا آفریدی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کی ہے، اور اسی طرح سے جسٹس محمد علی مظہر کنٹینڈر ہوں گے نئے چیف جسٹس کے جب یحییٰ آفریدی صاحب ریٹائر ہوں گے۔ ساتھ بینچ میں جسٹس عائشہ ملک، آپ جانتے ہیں ماضی میں آئین اور قانون کے مطابق ان کے فیصلے آتے رہے، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت تک جو عدالتی ریمارکس ججز کی جانب سے سامنے آئے ہیں، ان کی بنا پر طاقتور حلقے یہ پریم کر رہے ہیں، یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب سے ذہن ان کا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم اس وقت خطرے میں ہے، اور اگر وہ اس آئینی بینچ کی بجائے معاملے کو فل کورٹ کی جانب بھیج دیتے ہیں، اور وہ فل کورٹ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے موجود تھی، تو معاملات خاصے گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب اس وقت تک کے ریمارکس کے مطابق جسٹس محمد علی مظہر 26ویں غیر آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کے متعلق وکلاء کا بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرنے والے صحافیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے اس کے پیچھے کچھ ذاتی مقاصد ہیں۔ اس کی تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم اگر چلتی رہی، اسی طرح سے یحییٰ خان آفریدی صاحب غیر آئینی چیف جسٹس اگر اکتوبر 27 تک رہے، تو اکتوبر 27 میں جن 3 کنٹینڈر کے نام جائیں گے، پھر اسی نام نہاد پارلیمان کے سامنے، جعلی پارلیمان کے سامنے، جو کہ 3 کے پینل سے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اگلا چیف جسٹس لگائیں گے، تو ایک بار پھر منصور علی شاہ، منیب اختر صاحب کے ساتھ جو تیسرا نام ہوگا وہ جسٹس محمد علی مظہر کا ہوگا۔ اور سب کو یہ بات دیوار پر لکھی نظر آ رہی ہے کہ بھلا کیوں اس سسٹم کو جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے چلانے والا روایتی سیاسی مافیا اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکار، بھلا یہ کیوں چاہیں گے کہ منصور علی شاہ یا منیب اختر یحییٰ آفریدی صاحب کے بعد چیف جسٹس بنے؟ ڈیفینیٹلی کرۂ فال جسٹس محمد علی مظہر صاحب کے نام نکلے گا۔ اسی لیے محمد علی مظہر صاحب اس وقت 26ویں غیر آئینی ترمیم کے سب سے بڑے حمایتی بن کر سامنے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ جسٹس نعیم اختر افغان، ان کے ساتھ جسٹس شاہد بلال حسن، اور پھر بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین۔ ان کے متعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بڑا اعتماد ہے، طاقتور حلقوں کو، کہ سر دست ان کے ریمارکس اور ان کا رویہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو یہ بچانے کی کوششیں کریں گے۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 30 نومبر 2025 کو ریٹائرڈ ہونے والے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان، اگر ان کا مائنڈ تبدیل ہو گیا، ان کا ذہن تبدیل ہو گیا، ریٹائرمنٹ سے پہلے اگر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ریٹائر تو ہونا ہی ہے، جاتے جاتے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور اگر وہ اپنے برادر ججز جسٹس جمال مندوخیل اور اس کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس مسرت حلالی صاحبہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو 5-3 کہ اس فیصلے کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم کا وجود خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر آگے چل کر نہ صرف موجودہ آرمی چیف صاحب کا عہدہ، ان کی مدت ملازمت، بلکہ یہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے، یہ بھی ایک ایسے گمبھیر قسم کے سائیکلون کی زد میں آ سکتا ہے کہ جس کے بعد
جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور سہیل خان آفریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا سے اٹھنے والی عوامی تحریک جو ہے ایک آندھی کی صورت اس سارے سیٹ اپ کو ریت کے گھروندے کی طرح اڑا سکتی ہے، اس کا تنکا کر سکتی ہے۔ اس وقت اس صورتحال پر رات گئے یہ فیصلہ آنے کے بعد کہ طے ہو چکا 30 نومبر 2025 سے بڑی ریٹائرمنٹ کا اعلان کہ امین الدین خان صاحب ڈیفینیٹلی 30 نومبر کو ہی ریٹائر ہوں گے، اور اس حوالے سے اگر حکومت نے مزید کوئی ایسی ترمیم کی کوشش کی گئی کہ جس کے نتیجے میں آئینی بینچ کی سربراہی انہی کے پاس رہے، جو کہ ممکن نظر نہیں آتا، ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے، تو ایسی صورتحال کے اندر امین الدین خان صاحب اور جو برادر ججز ہیں وہ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ فیصلہ 30 نومبر 2025 سے پہلے آ جائے۔ اور یہ جو درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، اس میں جو آخری سماعت ہوئی ہے 24 اکتوبر کو، اس میں جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 191A اس نے کسی کا اختیار نہیں لیا ہے، اس نے سپریم کورٹ کو اختیارات دیے ہیں، اور فل کورٹ آئین اور قانون کے مطابق بالکل بن سکتی ہے اور ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 176 میں اس کی تعریف موجود ہے، اور اگر موجودہ بینچ فل کورٹ کی تشکیل کا حکم جاری کرے تو اس کی پابندی سب پر لازم ہوگی۔ عدالت نے مزید کارروائی 10 نومبر تک ملتوی کر دی ہے، اور جسٹس امین الدین صاحب نے کہا ہے کہ اگر بینچ دستیاب ہوا تو اسی روز ہی کیس کی سماعت ہوگی، ورنہ نئی تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اور اس کے بعد ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اس اہم ترین کیس کی سماعت 10 نومبر سے لے کر 25 نومبر کے درمیان اگلے جو 10 نومبر سے 25 نومبر تک کے 2 ہفتے جو 15 دن ہیں انتہائی اہم ترین، اور ان کے نتیجے میں آنے والے فیصلے کے نتیجے میں اس ہائبرڈ سسٹم کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو چند دنوں کی مہلت دی گئی ہے اس بینچ کی جانب سے، ڈیفینیٹلی طاقتور حلقوں کی اس خواہش پر دی گئی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب سے پیغامات اور پے در پہ رابطوں کا سلسلہ نہ صرف بڑے اینکروں، ویلے قلم نگاروں، ملازم صحافیوں کے ذریعے بھی جاری ہے۔ آج بھی کم از کم 2 پیغامات، ایک شیر افضل مروت صاحب کا کہ پچھلے 24 نومبر کو تقریباً ڈیل ہو گئی تھی، عمران خان صاحب باہر آ سکتے تھے، اور دوسری انصار عباسی صاحب کی خبر کہ اگر عمران خان صاحب نے ڈیل نہ کی، اگر عمران خان صاحب نے مفاہمت نہ اختیار کی، اگر عمران خان صاحب نے مزاحمت کی پالیسی جاری رکھی، تو 2025 چل رہا ہے، 2025 بھی ختم ہوگا، 2026 بھی، اور 2026 کے بعد بھی انہوں نے ایک طرح کی بالواسطہ دھمکی پہنچائی طاقتور حلقوں کی عمران خان صاحب تک کہ آپ جیل کے اندر ہی رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید کیا چل رہا ہے، آج خیبر پختونخوا کے اندر اہم ترین اور بڑا معاملہ تھا۔ سہیل آفریدی صاحب نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ بلانے کا فیصلہ کر کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو حیران کر دیا ہے۔ بہت بڑا سٹیپ ہے یہ، اور وزیراعلیٰ ہاؤس پشاور میں انہوں نے یہ کہا ہے قیادت کے اجلاس کے اندر، جس میں بیرسٹر گوہر تھے، سہیل آفریدی صاحب خود تھے، جنید اکبر صاحب تھے، اسد کیسر تھے، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس جرگے کے اندر جو کے پی اسمبلی میں ہوگا، سابق وزرائے اعلیٰ، سابق گورنرز، علماء، مشران، سول سوسائٹی، وکلاء اور اہم ترین شخصیات کو بلا کسی تخصیص کے کہ ان کا تعلق کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، سب کو اس امن جرگہ کے اندر جو ہے وہ بلایا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے بعد وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق سے 550 ارب روپے کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ NFC کا اجلاس بلایا جائے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر KPK کے اندر ہوا کیا، ہماری مرضی کے بغیر غیر ملکی جنگ میں پاکستان شامل ہوا، اور یہاں ڈرون حملے ہوئے، یہاں فوجی آپریشن ہوئے، اور ہمیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، ہمارے گھر، ہمارے بازار، ہماری مساجد تباہ ہوئیں، ہم نے پاکستان کے لیے قربانیاں دیں، اور اب اگر صوبے کے قبائلی اضلاع میں کسی نئے فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا تو عوام کو دوبارہ قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے۔ یہ بڑا ہی واضح انہوں نے اعلان کیا، ایک ایسے ماحول میں کہ جب دوسرا فیز، دوسرا مرحلہ ترکیہ کے اندر افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات، اور وہاں پر ان کے بعد وزیر دفاع صاحب کا یہ کہنا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے نہ ہوئے تو جنگ ہوگی۔ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا کہ معاملات طے نہ ہوئے، پہلے سے ہی جنگ ہوگی، یہ کس جانب اشارہ کرتی ہے کہ کچھ خفیہ طاقتیں اس بات کا فیصلہ کر چکی ہیں کہ خیبر پختونخوا کے حالات خراب رکھے جائیں گے، افغانستان کے ساتھ معاملات خراب رکھے جائیں گے،
تاکہ امن ہونے کی صورت میں وہاں کسی قسم کی کوئی ایسی تحریک وہاں سے نہ اٹھ سکے جو کہ اسلام آباد آئے۔ سہیل آفریدی صاحب جنہیں عمران خان صاحب نے پہلا اور بڑا ٹاسک امن قائم کرنے کا اور اس کے بعد اگلا ٹاسک یہی ہے ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب نے اگر نہ بھی کہا ہو، وہ کیا ہے کہ عوامی تحریک کے ذریعے اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت سے جان چھڑانا اور اس کو گھر بھجوانا اور پھر اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی رہائی کا عمل میں آنا۔ اب اس سارے ماحول کے اندر کہ جب 10 نومبر کے بعد بینچ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کا مستقبل اس وقت کچھ حلقوں کو، کچھ طاقتور حلقوں کو مخدوش نظر آ رہا ہے، اس موقع کے اوپر اگر نومبر کے آخری ہفتے میں کے پی کے سے آنے والا کسی بھی قسم کا لانگ مارچ پاکستان تحریک انصاف کے پرجوش اور نوجوان کارکنان کی شکل میں اسلام آباد پہنچتا ہے، کے پی کے میں امن کے قیام کے بعد، ان تمام تر جرگوں کے بعد، یہ تمام تر کام کرنے کے بعد، آپریشن نہ ہونے دینے کے بعد، تو وہ لانگ مارچ پاکستان کی مستقبل کی سیاست بدل سکتا ہے اور پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا سکتا ہے۔ اور اس موقع پر اگر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ پاکستان کی سپریم کورٹ کر دیتی ہے، یہ 8 جج صاحبان جن کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ صرف ہتھوڑا برسانے کا فیصلہ کر چکے ہیں بلکہ ان کے فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کی عدالتی تاریخ ایک نیا رخ اختیار کر لے گی۔ اس کے بعد اس وقت روایتی سیاسی حلقوں کے اندر بے چینی ہے۔ تو جناب، آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا پھر کینیڈا یا آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنا نام، اپنی سکونت کا مقام تحریر کریں۔ اگر آپ اس کو درست اور بہتر سمجھتے ہیں، مقام بتانا تو ضرور، ورنہ نام بتائیں، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے پاکستان سمیت پوری دنیا سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ پاکستانی عوام تک، عمران خان صاحب تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔